الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے اہم عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، اس دن کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا۔ آخر کار فتح حق کو ہوئی۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: تحقیق ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی، مگر پھر بھی اس نے حق کو جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دو؟ پس ہم بھی تمہارے مقابلے میں اس طرح کا جادو ضرور لائیں گے، لہٰذا تم ہمارے اور اپنے مقابلے کا ایک وقت اور جگہ مقرر کر لو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا۔ صاف میدان میں مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے وعدے کا وقت عید کا دن ہے اور لوگوں کو دن چڑھتے ہی جمع ہو جانا چاہیے۔ پس فرعون لوٹ گیا اور اپنے تمام ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر مقابلے میں آ گیا۔ سورہ طٰہٰ آیات 56 تا 60۔ چنانچہ ایک معین دن میں مقررہ وقت پر تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا اور عام لوگوں سے کہا گیا، کیا تم اب بھی اس اجتماع میں حاضر ہوں گے تاکہ اگر فرعون کے جادوگر غالب آ جائے تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا، جی ہاں، بلکہ اس صورت میں تم میرے خاص درباری بھی بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا، جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈال دی اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی، جس نے اسی وقت ان کے جھوٹے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ سورہ الشعراء آیات 38 تا 45۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں کو نصیحت۔ جب فرعون اس ملک کے اہم عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں وعظ و نصیحت فرمائی اور جادوگروں کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کی وعظ و نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر جادوگروں سے کہا، تمہاری شامت ہو، تم اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ورنہ وہ تمہیں ایک سخت عذاب سے ہلاک کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہی رہا ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے اس معاملے میں اختلاف اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اور تمہارے بہترین نظام زندگی کو برباد کر دے، لہٰذا تم اپنے تمام داؤ بیچ اکٹھا کرو اور سب باندھ کر آگے بڑھو، اور جو آج کے دن غالب آئے گا وہی کامیاب رہے گا۔ سورہ طٰہٰ آیات 61 تا 64۔ جادو کے ذریعے سے لوگوں کی نظر بندی۔
جب جادوگر اب آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر یہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسیاں اور لاٹیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگی۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین کی۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ پھر وہ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، تم پہلے اپنی لاٹھی ڈالو گے یا ہم اپنی رسیاں پہلے ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ایسا دکھائی دینے لگا جیسے ان کی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر دوڑ رہی ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیات 65 تا 66۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی پہلے ڈالو، اپنا جادو دکھاؤ۔ پس جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو لاٹھیوں اور رسیوں کے سام سے ڈرایا، اور وہ جادوگر اپنی طرف سے بہت بڑا جادو لائے تھے۔ سورہ الاعراف آیات 116۔ جب انہوں جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم تو جادو پیش کر رہے ہو، یقیناً اللہ اسے جلد ہی بے اثر بنا دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کو کامیاب ہونے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر کے دکھاتا ہے، اگرچہ مجرم اسے کتنا ہی ناپسند کرتے ہو۔ سورہ یونس آیات 81 تا 82۔ جادوگروں کی شکست اور قبول اسلام۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر ڈالی تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگی۔ لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کہیں لوگ ان کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فوراً آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نگلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور جادوگر بھی اسی صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو یا وہم و خیال نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ کسی خوف کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں، پس وہ عصا اچانک اژدہا بن کر ان کے سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر بنا کر لائے تھے۔ آخر کار حق غالب آ گیا اور جو کچھ جادوگروں نے کیا تھا وہ باطل ملیامٹ ہو گیا۔ پس وہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اس موقع پر مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر میدان سے واپس لوٹے، اور سارے جادوگر بے اختیار اللہ کے حضور سجدہ میں گر گئے، کہنے لگے، ہم کائنات کے رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ سورہ الاعراف آیات 117 تا 122۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کرنے لگے۔ ہم نے فرمایا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں،
یقیناً آپ ہی غالب رہیں گے، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دیجئے، وہ ان کے تمام بناوٹی سانپوں کو ہڑپ کر جائے گی۔ انہوں نے جو بنایا ہے وہ صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیات 67 تا 70۔